موت کا ایک دن مقرر ہے تو پھر بیماری کا علاج کرانے کی کیا ضرورت ہے، اور ایسی صورت میں دعا کی کیا اہمیت ہے، اور ہمیں اس زندگی میں کیا دعا کرنی چاہیے۔ دیکھو، علاج یا فارمولہ اس کو ہم بند نہیں کر رہے، ہم ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ بیماری کے لیے جو علاج مقرر ہیں وہ کرو۔ میں کہتا ہوں گلہ نہ کرو، بیماری کا علاج کرو اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ بیماری جو ہے یہ موت کا ذریعہ ہو سکتی ہے یا تشویش کا باعث ہو سکتی ہے۔ اگر تو بیماری موت کا ذریعہ ہے تو موت بیماری کے بغیر بھی آ جانی ہے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ مریض بھی چلے جاتے ہیں اور ڈاکٹر بھی چلے جاتے ہیں، اور ان کا ذکر کرنے والے بھی چلے جاتے ہیں۔ کتنے باغ جہان میں لگ لگ سوکھ گئے، کوئی نام نشان نہیں رہ جاتا اور بستیاں کی بستیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ لیکن جس آدمی کو بیماری ہے وہ اپنے رائج الوقت علاج کی طرف رجوع کرے، لیکن یہ یاد رکھے کہ دوائی جو ہے یہ شفا نہیں ہے، شفا اللہ کا امر ہے۔ خوراک طاقت نہیں ہے، طاقت کے لیے خوراک کھانا ضروری ہے، لیکن طاقت صرف اس کا امر ہے۔ تو بیماری کے لیے دوا کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مگر شفا اس کے امر سے ہے۔ جس کو بیماری ہے وہ تسلیم کرے اور بیماری کے دوران اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے۔ اللہ کی یاد جو ہے یہ بیماری کو کم کر دے گی، اللہ کی یاد جو ہے یہ بیماری میں ایک نیا رخ پیدا کر دے گی اور علاج بھی جاری رہے گا۔ اگر شفا کے لیے امر الہی نہیں تو علاج نے کچھ نہیں کرنا، اگر امر ہے تو علاج کا جو نسخہ ہے وہ ٹھیک کارگر ہو جائے گا۔ اس کے لیے دعا کی جائے۔ بیماری کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس ماں کا بچہ بیمار ہو اسے خدا کا راستہ بتایا نہ کرو، اسے خود پتا ہوتا ہے۔ یعنی ماں کا بچہ بیمار ہو جائے تو وہ خدا کا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے کہ خدا کہاں ہے، اور خدا کی بات اس کے دل میں خود پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کو چاہنے والے اور آپ کو بیماری سے نجات دلانے والے کسی اور دل میں اگر دعا پیدا ہو گئی تو اللہ شفا دے گا۔ آپ بیماری میں خیرات کیا کرو۔ بیماری عام طور پر دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پہلے روح بیمار ہوتی ہے پھر جسم بیمار ہوتا ہے، لہذا بیماری میں خیرات کرو، بیماری میں عبادت کرو۔ بیماری کے دوران جائزہ لو کہ کچھ ایسے لوگ تو نہیں ہیں جنہیں آپ نے معاف نہیں کیا۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا تو انہیں معاف کر دو، تب آسانی ہو جائے گی۔ اور جو آپ پر ناراض ہے اس سے معافی مانگ لو، چاہے غلطی اسی کی ہے، اور جو زیادتی کر گیا اور جس پر آپ ناراض ہوں اسے بھی معاف کر دیں۔ لوگوں کو غلطیوں کی سزا دینا بند کر دو، اس طرح بیماری کم ہو جائے گی۔ بیمار آدمی اگر لوگوں کے سلوک اور بیہیویئر کو گنتا جائے تو بیماریوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر بیمار آدمی صرف اللہ کی طرف رجوع کرے تو بیماری دور ہو جائے گی۔ لوگوں کا گلہ بیماری میں اضافہ کرتا ہے۔ موت سے اللہ کا حکم ہی بچا سکتا ہے، اور موت سے بچنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ موت سے کوئی بچ سکتا ہی نہیں۔ بے شک اس میں بچنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں سانپ کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ یہ سانپ کیا ہے، تو جواب ملا کہ سانپ کچھ بھی نہیں ہے، مارنے کے لیے ڈستا ہے۔ تو سانپ کا نام ہے اسرائیل، اور اگر اس کے ڈسنے سے مرنا نہیں ہے تو یہ مشغلہ ہے، کھیل ہے۔ اگر ڈسنے سے مارتا نہیں ہے تو پھر سانپ کیا ہے۔ ایک درویش فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، دیکھتے ہیں کہ ادھر سے ایک موٹا اور کالا بچھو بھاگا دوڑا آیا۔ میں نے دیکھا کہ جہاں میں بیٹھا تھا وہاں وہ بچھو دریا کے کنارے آ کر رک گیا، جیسے کسی چیز کا انتظار کر رہا ہو۔ پھر ایک لکڑی تیرتی ہوئی آئی، دریا کے کنارے وہ لکڑی آ کے رک گئی، بچھو اس کے اوپر سوار ہوا اور لکڑی دریا کے بیچ چل پڑی۔ وہ درویش بھی پیچھے پیچھے سوئمنگ کرتے ہوئے چل پڑے تاکہ دیکھیں کہ قصہ کیا ہے۔ دوسرے کنارے پر لکڑی رکی اور بچھو اترا، وہ درویش بھی ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ بچھو ایک طرف پھر تیزی سے چل پڑا، وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ آگے جا کے دیکھا کہ عجیب منظر ہے، ایک آدمی درخت کے نیچے سویا ہوا ہے اور بچھو اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ درویش نے سوچا کہ مجھے اس کھیل میں دخل نہیں دینا چاہیے، کیونکہ بچھو لکڑی کے ذریعے آ رہا ہے اور بڑے حساب کتاب سے آ رہا ہے۔ آگے جا کے دیکھا کہ ایک سانپ اس آدمی کو ڈسنے کے قریب ہے۔ سانپ ڈسنا ہی چاہتا تھا کہ بچھو پہنچ گیا اور اس نے سانپ کو ڈسا، سانپ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ بچھو جس رفتار سے آیا تھا اسی رفتار سے واپس چلا گیا۔ درویش نے اس آدمی کو جگایا، سوچنے لگے کہ یہ شخص اولیاء کرام میں سے کوئی بندہ لگتا ہے اور بہت نیک آدمی ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا بابا جی، حضور جی، آپ کون صاحب ہیں؟ آپ بڑے برگزیدہ مومن اور ولی لگتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس طرح آپ کی حفاظت کی ہے۔ وہ شخص اٹھ گیا اور کہنے لگا کیا کہے جا رہے ہو؟ درویش نے کہا آپ تو ولی لگتے ہیں، میرے لیے دعا کریں۔
اس شخص نے کہا ولی کیا ہوتا ہے؟ میں تو مسلمان بھی نہیں ہوں، میں خدا کو بھی نہیں مانتا۔ درویش نے کہا تم خدا کو نہیں مانتے اور میں نے خدا کو تیرے ساتھ دیکھا ہے۔ پھر اسے بتایا کہ تیرے ساتھ تو یہ واقعہ ہوا ہے۔ جب اس نے سب سنا تو وہ آدمی کلمہ پڑھنے لگ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ بعض اوقات نہ ماننے والوں کے ساتھ منوانے والا کھیل کر جاتا ہے، اس لیے اس کے رنگ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ اس لیے کبھی ان باتوں سے گھبرانا نہیں کہ وہ کیا کھیل کر رہا ہے، اور اس کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ ایک بات پر بڑی احتیاط کرو اور غور کرو کہ وہ شخص جس نے اپنے سے زیادہ کسی کو ایسا دانا نہیں مانا کہ اس کی ہر بات کو بغیر تحقیق کیے ہوئے تسلیم کر لے، تو اس آدمی پر وزڈم یا دانائی نازل نہیں ہو سکتی۔ یعنی وہ شخص جس نے اپنے سے زیادہ کسی کو اتنا دانا نہیں مانا کہ اس کی ہر بات کو بغیر دلیل کے مان لے۔ جب تک زندگی میں آپ ایسا بندہ قبول نہیں کرو گے، آپ اپنے آپ کو گمراہ کرتے رہو گے، آپ اپنے ذہن کی گرفت میں رہو گے، اپنے نفس کی گرفت میں رہو گے اور سخت پریشانی کی گرفت میں رہو گے۔ اس بات کو سمجھنا آسان کام ہے۔ کھیلنے والا نہیں جانتا کہ وہ کہاں فاؤل کھیل گیا۔ ریفری جب سیٹی بجاتا ہے تب بات معلوم ہوتی ہے۔ اپنے آپ پر کوئی نگران بنا لو، اپنی بات پر کسی اور کا حکم مان لو اور زندہ انسانوں میں سے کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس طرح کہ آپ اس کی بات بلکہ ہر بات مانیں اور جہاں گوارا نہیں تب بھی مانیں۔ پھر آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی اور آپ پر اللہ کا فضل جاری ہو جائے گا۔ اللہ کا فضل کسی کی اطاعت میں آتا ہے، ورنہ تو نفس کی اطاعت ہوگی اور ذہن کی اطاعت ہوگی۔ اسلام نے بڑی شاندار بات کی۔ ہم جو صداقت بولتے ہیں اس کا جو بھی رنگ ہے وہ ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص جہاں رہتا ہے اسے ثابت کر سکتے ہیں۔ اسلام نے جو صداقت پیش کی ہے وہ ایسی ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مثلا یہ کہا گیا کہ خدا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی ہر بات صحیح فرماتے ہیں، لہذا یہ ہمارے لیے ثبوت ہے۔ لیکن اگر ہم ثابت کرنے لگ جائیں تو ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کہیں کہ خداوند تعالیٰ زندگی دینے والا ہے تو نہ ماننے والا آگے سے اعتراض کرنا شروع کر دے گا کہ پھر زندگی لینے والا کون ہے؟ ماننے والا کہتا ہے کہ زندگی دینے اور لینے والا بھی خدا ہے، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، رحمان بھی ہے۔ نہ ماننے والا کہے گا کہ یہ سب کیا ہے؟ ماننے والا کہے گا کہ میں نے یقین کر لیا ہے، اب ثبوت کی کوئی بات نہیں۔ اسلام نے کہا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے مگر اس کا ثبوت نہیں ہے، پھر ایک انصاف کا دن ہوگا جو عمل حساب ہوگا، لیکن ثبوت نہیں ہے، چونکہ یہ وہ صداقتیں ہیں جن پر اگر ایمان نہ ہو تو آپ کو یقین نہیں آ سکتا۔ لہذا ایمان کو تقویت دینے کے لیے اطاعت کا راستہ اختیار کرو، ورنہ تحقیق کا راستہ یہاں نہیں چل سکتا۔ مثلا مرنے کے بعد ایک واقعہ رونما ہوتا ہے اور نہ ماننے والا کہتا ہے کہ ثبوت کیا ہے؟ اسے کہو کہ ثبوت تو تمہیں اپنی زندگی کا نہیں مل رہا، مرنے کے بعد کا ثبوت کیسے ملے گا؟ تو یہ ماننے کی بات ہے۔ ایمان دراصل اعتماد شخصیت کا نام ہے اور وہ شخصیت آپ کے علاوہ ہونی چاہیے۔ تو ایمان دراصل شخصیت پر اعتماد کا نام ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اس پر ہمیں اعتماد ہے کہ یہ بات ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، لہذا اس پر مکمل ایمان ہے۔ تو اعتماد ذات کو ایمان کہتے ہیں، اور جس کو ذات پر اعتماد نہیں ہے اس کا ایمان ہی نامکمل ہے۔ لہذا اسلام ذات کے ذریعے پرورش پائے گا۔ آج چونکہ لوگوں کے درمیان ذات کوئی نہیں رہ گئی ہے، لوگ آپس میں زبردستی کرتے رہتے ہیں اور اپنی عقل سے بات چلاتے رہتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ پریشانی ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ آپ کسی نہ کسی بات پر، کسی نہ کسی ذات پر ایمان رکھو اور اعتقاد رکھو، پھر آپ کے لیے بات آسان ہو جائے گی اور صحت بھی آسان ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ سفر ایک سمت میں رکھو۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی کا بیٹا جدا ہو جائے، کسی دور کے علاقے میں چلا جائے، اگر اس آدمی کی طبیعت ناساز ہو اور آپ اسے کہو کہ آج تجھے تیرا بچھڑا ہوا بیٹا 12 سال کے بعد ملنے والا ہے، تو وہ ناسازی طبع بھول جائے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ شوق جب پیدا ہو جائے تو ناسازی طبع نکل جاتی ہے، تو ناسازی طبع شوق کی کمی کا نام ہے۔ شوق اگر ہو جائے تو ناسازی طبع نہیں رہتی۔ تو آج کے مسلمان کے اندر سے شوق نکل گیا ہے۔ عبادت تو موجود ہے لیکن شوق نکل گیا ہے، عبادت جاری ہے لیکن شوق نہیں ہے۔
ہے، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ شوق والی بات ختم ہو گئی ہے، اس لیے بیماری، خیال، فکر اور اندیشے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اندیشہ کیا ہے؟ اندیشے کی کہانی سن لو۔ ایک دفعہ کسی علاقے میں جنگ کا زمانہ تھا، بمبارمنٹ کا خطرہ تھا۔ دو آدمی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک آدمی تھر تھر کانپ رہا تھا، دوسرا ذرا تقویت میں تھا۔ جو تقویت میں تھا وہ اس سے کہتا ہے کہ اس میں ڈرنے والی بات کیا ہے؟ یا تو حملہ ہوگا یا حملہ نہیں ہوگا۔ اگر حملہ ہوا تو کس بات کا ڈر؟ اگر ہوا تو پھر دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا بم قریب گرے گا یا دور گرے گا۔ اگر دور گرا تو فکر کی بات کوئی نہیں، قریب گرا تو پھر دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا بم پھٹے گا یا نہیں پھٹے گا۔ اگر نہ پھٹا تو فکر نہیں ہے، پھٹ گیا تو پھر دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا ہم زخمی ہوں گے یا ہم زخمی نہیں ہوں گے۔ اگر ہم زخمی نہ ہوئے تو پھر فکر کی بات نہیں، اگر زخمی ہوئے تو دو باتیں ہیں، یا ہم بچ جائیں گے یا نہیں بچیں گے۔ اگر تو بچ گئے تو پھر فکر کی بات کوئی نہیں ہے، اگر ہم نہیں بچے تو پھر باقی بھی نہیں بچیں گے۔ فکر کی کیا بات ہے؟ آخر تو سب نے چلے جانا ہے، پھر ہم بھی چلے جائیں گے، تو فکر کس بات کی؟ روتا کیوں ہے؟ قبل از وقت کیوں ڈرتا ہے؟ اگر تو جانے کا ڈر ہے تو جانا ضروری ہے، اب ڈر کس بات کا؟ یہ جو تو ڈر رہا ہے بے سبب ڈر رہا ہے۔ آپ کو صرف ایک بات کا اندیشہ ہے، موت کا بھی ڈر نہیں ہے۔ انسان کو موت کا ڈر نہیں ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے، بلکہ آج کے انسان کو غریب ہونے کا ڈر ہے۔ یہ ڈر جو ہے یہ ایمان کے خلاف ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو گیا تو پتہ چلے گا کہ پیسے کے اندر ایمان نہیں ہے، اس حال میں وہ رکھ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ غریبی جو ہے اس کا ڈر نکال دیا جائے، خدا کا خوف کیا جائے تو غریبی کا ڈر نکل جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم راضی ہیں جبار کی تقسیم کردہ قسمت پر، ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال ہے۔ مال جہالت ہے اور آگہی جو ہے وہ اللہ کا قرب ہے، اس لیے دعا کیا کرو کہ مال سے بچ جاؤ اور آگہی کا علم حاصل کرو، اس کے قرب کا علم حاصل کرو۔ اپنے عزیزوں کو اور اپنے پسندیدہ لوگوں کو اللہ اکثر مال میں کمی دیتا رہتا ہے، مال میں کمی دیتا ہے اور خود ساتھ آ جاتا ہے، مال دیتا ہے اور آپ ساتھ نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے کیا ہونا چاہیے؟ پھر بہتر ہے کہ اس کا اپنا آنا جانا رہے، اس لیے وہ غریبوں میں رہتا ہے۔ لیکن وہ غریبی جو مایوس ہے وہ کفر کی طرف نکل جائے گی، وہ غریبی جو پر امید ہے اللہ کے قریب ہے، پھر کوئی بیماری نہیں رہتی اور کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ یہ دیکھو کہ آپ اللہ سے دور ہو کہ قریب ہو، اور وہ مائل با کرم ہے کہ مائل با ستم ہے۔ اگر اللہ سے بے تعلق ہو جاؤ تو پھر کیا بات بنی کہ اس نے تمہیں دور کر دیا اور پیسے میں لگا دیا۔ یہ دوری ہے اور حجاب ہے۔ عام طور پر کسی نے حج کرنا ہو تو اپنے پیر صاحب سے دعا کراتے ہیں کہ کاروبار بن جائے اور مال جمع ہو جائے تاکہ حج پہ جا سکے۔ پھر جب مال بن گیا اب اس سے پوچھتے ہیں تو حج پہ نہیں جاتا، تو وہ کہتا ہے کہ کاروبار سے وقت نہیں ملتا، بڑی مصروفیت ہوتی ہے۔ اس شخص کے پاس پیسے بہت ہیں لیکن اب وقت نہیں مل رہا، جب وقت تھا تو مال نہیں تھا، اب مال ہے تو وقت نہیں۔ یہ آزمائشیں ہیں، تو دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں تو وہ راستہ دے جو تیری طرف جاتا ہو اور اپنے اس راستے پر چلا۔ تیرا راستہ وہی ہے جو تیرے انعام یافتگان کا راستہ ہے، اور تیرے انعام یافتگان ماضی میں بھی تھے اور حال میں بھی ہوں گے۔ ایسے لوگ کہیں نہ کہیں ہوں گے، ان کی تلاش کرو، ان کو ڈھونڈو تاکہ وہ لوگ تمہاری زندگی کی اصلاح کریں۔ یہ ضروری بات